فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے اوپر ظلم کی انتہا ہے۔ تمام مسلم ممالک خاموش تماشائی اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو امریکہ کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ مکمل حمایت کا اعلان ہوتا ہے۔ فلسطینیوں کا جو لیڈر ہے ان کا ایک بیان بہت پرانا بھی پڑا ہوا ہے اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ اے امت مسلمہ کے ممالک، جتنے مسلمان کنٹریز ہیں ان سے وہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں ڈونلڈ اسرائیل ہے ان کی انسٹا کے اوپر اگر آپ جائیں گے، انہوں نے وہاں پر صاف اعلان کر دیا ہے کہ وہ ڈیلی روٹین پر 4000 خوراکیں اسرائیل کے فوجیوں کو دے دیں۔ دوسری جانب ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر خوراک بند ہے، پانی بند ہے، سب کچھ بند ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں ان کے فرنچائزز موجود ہے، آپ ان کا مکمل بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فلسطین نہیں جا سکتے، ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ان کو ختم نہیں کر سکتے، ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی میک ڈونلڈز کے فرنچائزز ہیں پاکستان میں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے خلاف احتجاج کرے کہ میک ڈونلڈز کی جتنے بھی فرنچائز ہیں ان کو دفع کر دے پاکستان سے۔ جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور بات کریں گے میک ڈونلڈ کے حوالے سے۔ میک ڈونلڈ کا ایک بڑا بیان آتا ہے اسرائیل کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے ساتھ پروگرام میں شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے بات کروں گا کہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے اوپر ظلم کی انتہا ہے۔ تمام مسلم ممالک خاموش تماشائی اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی کھل کر ان کی حمایت کا اعلان نہیں کر رہا۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں تو امریکہ کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ مکمل حمایت کا اعلان ہوتا ہے، ان کو اسلحہ پہنچایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کو جتنی تعاون درکار ہو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے مکمل حمایت کریں گے۔ لیکن اگر دوسری جانب دیکھیں ہم ان کی مدد تو نہیں کر سکتے، ہم مسلمان شاید ہمارے ایمان کا درجہ اتنا نہیں ہے کیونکہ ہم خاموش بنے ہوئے ہیں، ہم ایک تماشا دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی طرف سے جس طرح ظلم ان کی انتہا ہو رہی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اور فلسطینیوں کا جو لیڈر ہے ان کا ایک بیان بہت پرانا بھی پڑا ہوا ہے اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ اے امت مسلمہ کے ممالک، جتنے مسلمان کنٹریز ہیں ان سے وہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آج ہمیں اپنا 10% اسلحہ دے دے اور کل آ کر بیت المقدس میں نماز پڑھ لے۔ لیکن نہیں، ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں، چاہے فلسطین کے ساتھ جتنا بھی ظلم ہو ہم خاموش ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم تو امریکہ کے غلام ہیں، ہم تو انہی کے ڈالروں کے اوپر چلتے ہیں، انہی کے پیسوں کے اوپر چلتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنے، ہم نے تو قبر میں نہیں جانا، ہم یہ سب کچھ بھول چکے ہیں۔ لیکن سب سے ضروری جو بات کروں گا آج کے پروگرام میں، فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میک ڈونلڈ جو ہے، میک ڈونلڈ ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے، ریسٹورنٹ ہے، جس طرح KFC ہے، سب ہے، باقی جس طرح ہے، ان کے طرف سے جو میک ڈونلڈ اسرائیل ہے ان کی انسٹا کے اوپر اگر آپ جائیں گے، انہوں نے وہاں پر صاف اعلان کر دیا ہے کہ وہ ڈیلی روٹین پر 4000 خوراکیں اسرائیل کے فوجیوں کو دیتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیلی فوجی اگر آتے ہیں ہمارے، ان کا کوئی سولجر آتے ہیں ریسٹورنٹ کے اوپر، تو ان کو 50% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، اور 4000 جو خوراکیں ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر اسرائیلی فوجیوں کو دے رہے۔ وہی میک ڈونلڈ کے فرنچائز ہے، وہی میک ڈونلڈ کے برانچز ہے، اسلام آباد کے اندر ہے، پنڈی کے اندر ہے، لاہور کے اندر ہے، پورے پاکستان کے اندر ہے۔ اگر ہم آج جس طرح ہے، یہ خبر میں اپنے طرف سے نہیں دے رہا، یہ انسائیڈر جو ہے ان کے ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ جائیں گے، USA کی ایک ویب سائٹ ہے، ان کے اوپر یہ خبر لگی ہوئی ہے کہ واقعی میک ڈونلڈ نے اعلان کر دیا۔ اور میک ڈونلڈ اسرائیل کی اگر آپ انسٹاگرام کے پیج کے اوپر جائیں گے، انہوں نے بھی وہاں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ آفر دی ہے ان کو۔ اگر میں آپ کو بات بتاتا چلوں، دوسری جانب ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر خوراک بند ہے، پانی بند ہے، سب کچھ بند ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہاں پر، اور ہم صرف پاکستان کے اندر نکل کر احتجاج کریں گے، ریکارڈ کریں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حکمران عادی ہیں ان چیزوں کے۔ شدید الفاظ میں مذمت کرو، مرمت تو ان کو کرنا نہیں آتا، صرف مذمت کرو، بس اپنا ایک اہم دردانہ بیان جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جاری کر دو، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جاری کر دو، صرف یہاں تک ہے۔ ناظرین، بات کریں گے جس طرح میں نے میک ڈونلڈ کے حوالے سے بات کی کہ پورے پاکستان میں ان کے فرنچائزز موجود ہے، آپ ان کا مکمل بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فلسطین نہیں جا سکتے، ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ان کو ختم نہیں کر سکتے، ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی میک ڈونلڈز کے فرنچائزز ہیں پاکستان میں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے خلاف احتجاج کرے کہ میک ڈونلڈز کی جتنے بھی فرنچائز ہیں ان کو دفع کر دے پاکستان سے، کیونکہ اگر
وہ وہاں پر ان کو آفرز دے رہے اور وہاں سے جو سپر پاور ہے امریکہ ان کی طرف سے مکمل حمایت کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس سے کیا واضح پیغام جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی سننی نہیں ہے، جتنا ظلم ان سے ہوگا وہ ضرور کریں گے۔ کیا ہم سارے پاکستانی مل کر بائیکاٹ نہیں کریں گے میک ڈونلڈ کا، لیکن یا پھر اسی طرح جائیں گے کہ میک ڈونلڈ سے ہم جائیں گے برگر کھائیں گے، یہ کہیں گے کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کم از کم ہمیں اتنا تو کرنا چاہیے کہ جتنے بھی میک ڈونلڈس کے فرنچائز ہیں ان سب کا بائیکاٹ کر لینا چاہیے۔ ابھی تو وقت ہے، اپنا کچھ حصہ تو ادا ہمیں کرنا چاہیے نا فلسطینیوں کے حق میں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اتنا ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر دی ہے، اور یہ آپ جا کر ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، اور ابھی ہم سب کی اپنی مرضی ہے کہ ہم کیا کریں گے، کیا آپ واقعی بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔